نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسم ہم نے شروع کیا. اسم کے حوالے سے ہم نے اسم کی جو بیسک پراپرٹیز تھی ان کو پڑھا، اس کے وصف کے لحاظ سے، اس کے اعراب کے لحاظ سے، اس کی جنس کے لحاظ سے، اس کے عدد کے لحاظ سے. اس کے بعد ہم نے مرکبات کی طرف اپنا رجوع کیا، اور مرکبات کس کو کہتے ہیں کہ جب ایک سے زائد مفرد لفظ جب آپس میں ملتے ہیں تو اسے مرکبات کہتے ہیں. اور مرکبات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جسے ہم تام یا جملہ کہتے ہیں، اور دوسرا جسے ہم غیر تام یا ناقص کہتے ہیں. تام یا جملہ ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد یا لکھنے کے بعد آپ کو اس میں سے یا تو کوئی خبر معلوم ہوتی ہے یا کوئی طلب معلوم ہوتی ہے. اگر خبر معلوم ہوتی ہے تو وہ جو جملہ ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ کہلاتا ہے. اگر طلب معلوم ہو تو پھر وہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے. قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیات ہیں وہ کوئی نہ کوئی جملہ ہے. تو پھر فردر اس کی کیٹیگری اس طرح سے کیٹیگرائز اس طرح سے کر دیا گیا ہے کہ وہ جملے جن کی ابتدا اسم سے ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، وہ جملے جن کی ابتدا فعل سے ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. چاہے جملہ فعلیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو، اگر اس میں سے خبر ملتی ہے تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ یا جملہ فعلیہ خبریہ کہلاتا ہے. اگر اس میں سے طلب ملتی ہے تو وہ پھر جملہ اسمیہ انشائیہ کہلائے گا یا جملہ فعلیہ انشائیہ کہلائے گا. اسے ہم نے شروع کیا اس لیے ہم نے جملہ اسمیہ شروع کیا. جملہ اسمیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے، اور جملہ اسمیہ کے کم از کم دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک مبتدا اور دوسرا خبر. مبتدا جس اسم سے جملے کی ابتدا ہو اسے مبتدا کہتے ہیں، اور جو کچھ اس مبتدا کے بارے میں بیان کیا جائے اسے خبر کہتے ہیں. مبتدا وصف کے لحاظ سے معرفہ، عموماً معرفہ، کبھی کبھار نکرہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب نکرہ ہوگا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. خبر وصف کے لحاظ سے عموماً نکرہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار معرفہ بھی ہو سکتی ہے سچویشن کے حساب سے. اعراب کے حوالے سے مبتدا و خبر دونوں حالت رفع میں ہوں گی، جبکہ جنس اور عدد کے حوالے سے خبر جو ہے مبتدا کی پیروی کرتی ہے. لیکن مخلوقات کے حوالے سے بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مخلوقات دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک عاقل اور دوسری غیر عاقل. عاقل کے اندر انسان، جنات اور فرشتے آتے ہیں، جبکہ غیر عاقل میں اس کے علاوہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کے لیے ذہن میں رکھ لیں کہ خبر جو ہے وہ واحد مؤنث ہے. مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے اس لیے معرفہ کی جتنی اقسام ہم نے پڑھی تھی ان سب کو ہم نے مبتدا کے طور پہ استعمال کیا، چاہے وہ اس میں علم ہو، چاہے اس میں ضمائر ہو، چاہے اس میں اشارہ ہو. اس میں موصولہ کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. اور پھر مورد باللام. مورد باللام کس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی نکرہ اسم کو اگر معرفہ کرنا ہو تو اس کے اوپر الف لام داخل کر دیتے ہیں تو وہ معرفہ اسم ہو جاتا ہے. آپ کو اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں سے تین چیزیں آپ کو ضرور یاد ہونی چاہیے. اس کو یاد کریں. یاد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک کاغذ پہ آپ کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے، ریڈی موجود ہونی چاہیے، تاکہ جب ہم کلاس کریں تو ہم ادھر ادھر پریشان نہ ہو رہے ہوں. یا تو ہمیں یاد ہو، یاد نہیں ہو تو ہمارے سامنے کاغذ موجود ہے. کون کون سی چیزیں؟ پہلی چیز آپ کو میں نے مسلمون کی گردان بتائی تھی، جس میں واحد اسم سے لے کر واحد سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے، مثنیٰ سے جمع سالم کیسے بنتی ہے، اس کا ایک چارٹ تھا. وہ یا تو یاد ہونا چاہیے، اگر وہ یاد نہیں ہے تو آپ کو سامنے لکھا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. کیونکہ جمع مکسر کا تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. وہ تو جس طرح سے عرب نے اہل زبان نے اس کو استعمال کیا اسی طرح سے آپ استعمال کریں. دوسری چیز ہے ضمائر. ضمائر آپ کو یاد ہونے چاہیے، اگر یاد نہیں ہے تو آپ کو لکھے ہوئے ہونے چاہیے. تیسری چیز ہے اسماء اشارہ. وہ یاد نہیں ہے تو آپ کے پاس لکھے ہوئے ہونے چاہیے. ویسے یاد ہونے چاہیے اصولاً.
ضمائر بھی یاد ہونے چاہیے آپ کو اور اسماء اشارہ بھی یاد ہونے چاہیے. ہم نے ان سب کو مبتدا کے طور پہ استعمال کیا اور ہم نے سادے جملہ اسمیہ ترتیب کی. پچھلے 2 سیشن کے اندر ہم نے ایک مرکب ناقص کو ہم نے شروع کیا اور مرکب ناقص میں ہم نے سب سے پہلے مرکب ناقص کے اندر مرکب توصیفی شروع کیا. مرکب ناقص کس کو کہتے ہیں؟ ایسا مرکب جس میں بات مکمل نہ ہو، بات انکمپلیٹ ہو، کوئی نہ کوئی ابہام موجود ہو. ہم نے اس کے اندر جو سب سے پہلا مرکب کیا وہ کیا ہم نے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے. جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں، اور جو کچھ اس کے بارے میں اس کی کوئی خوبی یا اس کی کوئی کمی یا اس کی کوئی زیادتی بیان کی جاتی ہے وہ اس کی صفت کہلاتی ہے. مرکب توصیفی بنانے کا طریقہ یہ ہے عربی زبان میں کہ پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت آتی ہے، اور مرکب توصیفی میں اصل اہمیت جو ہے وہ موصوف کی ہوتی ہے، صفت جو ہے وہ 100% موصوف کے تابع ہوتی ہے. ہم نے مختلف مرکب توصیفی بنائے تھے، اور غیر عاقل کا قانون آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے. جب بھی غیر عاقل کی جمع آئے گی تو یاد رکھیے اشارہ بھی واحد مونث استعمال ہوگا، خبر بھی واحد مونث آئے گی، صفت بھی واحد مونث استعمال ہوتی ہے. لیکن قرآن مجید میں اسلوب موجود ہے کہ جب غیر عاقل کی جمع آتی ہے تو صرف جو ہے وہ جمع مونث بھی استعمال ہوتی ہے، وہ بھی ہوتی ہے. مرکب توصیفی ہم نے بنائے کیونکہ قرآن مجید میں ہر آیت کوئی نہ کوئی جملہ ہے، اور یہ جو مرکب توصیفی جو کہ مرکب ناقص کہلاتا ہے، یہ ناقص جو مرکبات ہوتے ہیں یہ جملے میں کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کی حیثیت ہوتی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے مرکب ناقص یعنی مرکب توصیفی جو پڑھا تھا ہم نے اسے جملوں میں بھی استعمال کیا، اور ہم نے دیکھا کہ مرکب توصیفی جو ہے وہ مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے اور خبر بن کے. جب وہ مبتدا بن کے آتا ہے اور خبر بن کے آتا ہے تو مبتدا اور خبر کے قانون آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. مبتدا معرفہ، ایسی صورت میں مرکب توصیفی معرفہ بن کے آئے گا، اور خبر چونکہ نکرہ ہوتی ہے اس سے ایسی صورت میں اگر وہ خبر کی جگہ پہ آئے گا مرکب توصیفی تو پھر آپ اس کو نکرہ کی صورت میں لائیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں اب تک جو ہم نے پڑھا تھا اس حوالے سے. اس حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھے، نہیں تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جی کسی کے پاس کوئی سوال ہے اس کو؟ نہیں، بہت اچھی بات ہے. ایک بس مجھے تھوڑی سی بس کلیریفیکیشن چاہیے تھی. لاسٹ ٹائم جو ہمارا ہوم ورک تھا رحیق مختومن، تو یہ رحیق شراب، بعد میں آپ مجھے اس کے معنی نہیں پتا تھے، بعد میں آپ نے لکھ کے بھیجے کہ شراب ہے. تو شراب تو ہم نے کہا تھا کہ مؤنث کے اس میں آتا ہے، تو پھر یہ ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ شراب جو ہے نا اس میں آتا ہے. لیکن دیکھیں بعض دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں بہت وسعت ہے، اور بیسکلی رحیق جو ہے نا وہ ایک بالکل اس شراب کو کہتے ہیں جو بالکل پاک شراب ہو. نارملی جو شراب کا مفہوم ہمارے ذہنوں میں جس کو عربی زبان میں خمر کہتے ہیں، بیسکلی وہ تو اس پروڈکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جس کو پینے کے بعد انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا. ایک چیز تو یہ سمجھ. تو بیسک دوسری بات یہ سمجھ لیں عربی زبان میں شراب کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو پی جاتی ہے، اسی سے مشروب نکلتا ہے. لیکن اردو زبان میں ہم شراب کا جو معنی لیتے ہیں وہ اس سینس میں لیتے ہیں کہ جس سے آدمی جو ہے ٹن ہو جاتا ہے، مطلب جس سے آدمی بہک جاتا ہے. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور وہ اس کو رکھنے کا بھی آبجیکٹو یہ تھا کہ تھوڑا سا آپ کو کچھ ڈاجنگ بھی ملتی رہے تاکہ آپ کو اس کا اندازہ ہوتا رہے. میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا نا کہ بہت وسعت ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی اگزامپل دیتا ہوں. ایک فعل ہے جیسے جس کو ہم ضربہ کہتے ہیں. ضربہ فعل اس کا جو مصدر ہے، مطلب اس کا جو اسم کا معنی ہے ضرب مارنا، تو یہ اس کا بنیادی معنی ہے مارنا. ٹھیک ہے جی. اور ضربہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے مارا. لیکن یہی ضربہ جب ڈفرینٹ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جس طرح سے انگریزی زبان میں پریپوزیشن ہوتی ہے آن آف، یہ ساری پریپوزیشن ہے نا، اسی طرح سے عربی زبان میں بہت ساری پریپوزیشن ہوتی ہیں.
یہ جب ڈفرینٹ پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے ڈفرینٹ معنی آ جاتے ہیں. یعنی ضربا کے بنیادی معنی ہے مارنا، لیکن ضربا اگر اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ آ جاتا ہے تو اس کا معنی پھر مارنا نہیں ہوتا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر تھوپ دینا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ذلت اور مسکنت تھوپ دی. الحمدللہ آج یہ ذلت اور مسکنت بنی اسرائیل سے زیادہ ہمارے مسلمانوں میں تھوپ دی گئی کیونکہ ہماری اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. اسی طرح سے ضربہ کے ایک معنی جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ایک مثال بیان کرنا تو ضرب اللہ مثل الذین، ان کو ایک بیان، ایک مثال، ان کو ایگزامپل، ان کو ایک قصہ بیان کرنا. ضربہ کے ایک معنی زمین پہ چلنے کے لیے بھی آتا ہے. تو اس زبان میں بہت وسعت ہے، بہت پاورفل لینگویج ہے یہ. تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. دوسری بات ایک اور سمجھ لیں کہ اس کے اندر ایک اور لفظ بھی آیا، مختوم بھی ایک لفظ آیا. ٹھیک ہے، مختوم بھی ایک اس میں لفظ آیا، دو لفظ آئے، رحیق اور مختوم. مختوم بیسیکلی ختم سے نکلا ہے. ختم کہتے ہیں، اسٹیمپ ہوتی ہے نا، اسٹیمپ ہوتی ہے تو آپ سیل نہیں مارتے، سیل مارتے، اس کو بیسیکلی کہتے ہیں ختم. اور مختوم یعنی یہ ایسی شراب سرو ہوگی، اتنی پاک ہوگی کہ جو سیل ہوگی بالکل، مطلب اسی دن کھلے گی. بہت ہی کوئی اسپیشل قسم کا مشروب ہوگا جو اس دن جو ہے نا سرو کیا جائے گا. بہت ہی اسپیشل قسم کا مشروب ہوگا. اور اس مشروب کو اگر آپ نے انجوائے کرنا ہو نا تو آپ سورہ دہر ہے 29ویں جز کے اندر آخری سورہ ہے، اس کو سورہ دہر بھی کہتے ہیں اور اس کو سورہ انسانی بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائی ہیں اس میں مشروب کے حوالے سے. پانی کے لحاظ سے 3 چیزیں بتائی ہیں اور بڑے خوبصورت طریقے سے بتائی. یعنی پہلا طریقہ تو بتایا کہ جنت میں لوگ جو ہے ان کو پینے کے لیے پانی ملے گا. اب وہ پینے کے لیے پانی کی اگزامپل اس طرح سے ہے کہ آپ کسی جگہ پہ کھانے پہ جاتے ہیں اور وہاں جو ہے نا وہ آپ کو پانی پینا ہے تو آپ خود جاتے ہیں ٹیبل پہ اور وہاں سے پانی اٹھاتے ہیں، گلاس میں بھرتے ہیں اور آتے ہیں. پھر ایک لیول اللہ نے بتایا کہ وہ لوگوں کا جن کو پانی مشروب جو ہے نا سرو کیا جائے گا. تو اس کی اگزامپل ایسی ہوتی ہے کہ آپ جب کسی شادی میں یا کسی فنکشن میں یا کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ویٹریسز یا ویٹرز جو ہے وہ لا کے آپ کو سرو کرتے ہیں جوسز. تو وہ ایک سیکنڈ کیٹیگری ہے. اور تیسری چیز، اور لفظ پانی کا ہی ہے، پینے کا ہی ہے، لیکن تیسری چیز بڑی زبردست ہے. اور وہ تیسری چیز کیا ہے کہ جہاں اللہ خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ آپ کو پلائے گا. یعنی وہ اس طرح سے ہے کہ آپ جب کسی کے گھر پہ دعوت پہ جائیں یا کسی پارٹی میں جائیں یا کسی شاید فنکشن میں جائیں اور آپ اگر جو آپ کا ہوسٹ ہو وہ اگر آپ کو اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز سرو کرے تو آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے نا، آپ کو کتنا فیل ہوتا ہے کہ دیکھو somebody is giving me a respect. آپ کے پاس یہ ایلیمنٹ آتا ہے نا. ادروائز کیا ہے، کوئی بھی دے دے گا، کوئی ضرورت نہیں جی آپ لے لیں. ایک یہ طریقے کا بھی ہوتا ہے. تو مجھ سے تو اگر کوئی پوچھے کہ تم جنت میں کیوں جانا چاہتے ہو تو میں تو اس سے کہتا ہوں پانی پینے کے لیے جاؤں گا. اور پانی میں کس سے پیوں گا؟ میں اپنے رب کے ہاتھوں سے پانی. تو بس یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، چھوٹی سی چیز ہے، اس کو اگر انڈرسٹینڈ کریں تو بہت بڑی ہے اور اگر نہ انڈرسٹینڈ کریں تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. یہ جو آپ تینوں لیولز کی بات کر رہے ہیں یہ سورہ طٰہٰ میں ہے. سورہ طٰہٰ میں نہیں، یہ سورہ دہر، یہ سورہ، اس کو سورہ انسانی بھی کہتے ہیں. یہ 29 جز ہے نا. آپ چلیں 29 جز اگر کنفیوز، جو 29واں پارہ ہے نا، 29واں پارہ، 29واں سپارہ، اس کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، تو موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا جی. اور اس کو انالائز کریں. دیکھیں یہ جو قرآن ہے نا یہ بیسکلی محسوس کرنے کی چیز ہے. یہ قرآن جو ہے نا یہ ترجمے سے پڑھنے کی، یہ میں نے جب اس کو، میں قرآن بہت عرصے سے پڑھتا تھا. میرے خیال میں شاید میں نے 91 کے بعد مجھے کوئی دن یاد نہیں کہ میں نے قرآن نہ پڑھا. میرے خیال میں الحمدللہ کچھ ایسا دن نہیں گزرتا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا. لیکن آج سے کوئی 12-15 سال پہلے مجھے الحمدوں کے معنی بھی نہیں پتا. مجھے الحمدوں کا معنی نہیں پتا تھا کیونکہ میں قرآن پڑھتا تھا لیکن میں نے نہ کبھی ترجمے سے قرآن پڑھا تھا نہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا تھا. مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آتی. پھر میں ڈاکٹر صاحب کو بہت سنتا تھا. when I say ڈاکٹر صاحب اٹ مینس ڈاکٹر اسٹار ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو میں بہت سنتا تھا. ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ قرآن کا اتنا متن آپ کو آنا چاہیے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ اس کے کانٹیکٹ سے سمجھ لیں.
میں کہتا تھا یار کیا ضرورت ہے، اس سے فرق کیا پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ترجمے پڑھیں گے ترجمے سے پڑھ لیں گے. تو ہم نے ترجمے سے پڑھنا شروع کیا. پھر ایک اور ہوتے تھے ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک، پتہ نہیں آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا. لاہور کے اندر ان کا مرڈر ہو گیا تھا، مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھاتے تھے. ان کی ایک انہوں نے بہت ہی مختصر چھوٹی سی تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے انوار البیان. تو میں ایک دن ان کے وہ انوار البیان کا دیباچہ پڑھ رہا تھا. جب میں نے وہ دیباچہ پڑھا تو دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ فار می، کہ انہوں نے بڑے سادے الفاظ میں لکھا تھا کہ ٹھیک ہے کہ قرآن کو ایک ایک لفظ کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا اس کا اجر ہے، لیکن اس وقت تک ہے جب تک آپ اس کی زبان کو نہیں سیکھتے. یہ اجر اس وقت تک ہے جب تک آپ اس کی زبان کو نہیں سیکھتے. تو جو مسلمان اگر اس کی زبان کو نہیں سیکھتا، اس کی زبان کو نہیں سمجھتا، according to him, which is a very 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 once again very hard statement, very strong statement, کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ ان کی نظر میں مسلمان نہیں. So that was a turning point for me کہ نہیں ڈاکٹر صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، غلام مرتضیٰ ملک صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، something is there. تو پھر اس کی زبان میں ہم نے جانے کی کوشش کی، بڑی محنت کی، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی. ہم بھی آپ ہی کی طرح بھاگ جاتے تھے، honestly پڑھتے تھے تھوڑا بھاگ جاتے تھے، کتابیں خرید کے لاتا تھا میں بھاگ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا کام کیا کہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے دو ایسے اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت دنیا میں جو ڈاکٹر صاحب کے لیے جو ہے نا سمجھیں کہ ان کی زندگی میں مغفرت کا سامان بن گیا. ایک کا نام ہے عامر سہیل صاحب جو کہ فیصل آباد میں ہوتے ہیں، اور دوسرے کا نام ہے نعمان علی خان جو US میں. اور یہ دونوں اس وقت دنیا میں عربک گرامر کے حوالے سے ان جیسا کام کوئی نہیں کرتا. تو ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے ملاقات ہوئی. ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے ہم نے کہا کہ سر ہمارے لیے کچھ کریں، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق بھی ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ ہی. ہم نے کہا ہمارے لیے کریں کچھ سر، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو اس کی زبان سے سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کو پڑھیں اور ہمیں محسوس ہو. ہم جب کہیں طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ تو مجھے فیل ہو کہ میں کچھ کر رہا ہوں. جیسے جب میں اردو اخبار پڑھتا ہوں یا میں انگریزی کو میگزین پڑھتا ہوں تو میں ڈکشنری لے کے تو نہیں بیٹھتا نا، کہ بیٹھتا ہوں. آپ میں سے کوئی بیٹھتا ہے؟ نہیں بیٹھتا نا. تو یہ عربی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، یہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا کیوں ایسا تعلق ہے؟ تو پتہ چلا اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے. تو پھر ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے کہا کہ انہوں نے تب عربی پڑھانا چھوڑ دی ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ کے پاس دو آپشن ہے، میں آپ کے لیے کچھ کر دیتا ہوں اگر آپ لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں، انسسٹ کرتے ہیں. تو نعمان علی خان کے ساتھ ٹائمنگ واز اے بگ ایشو، اور وہ ان کی ریکویسٹ پہ ہمارے ساتھ تیار بھی تھی کیونکہ ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے شاگردوں میں سے تھے. لیکن عامر سہیل صاحب کے پاس وقت تھا. وہ وقت اس طرح سے تھا کہ ہم فجر کے بعد میرے گھر پہ ہم ان سے آن لائن لائیو کلاس لیتے تھے. اینڈ دین ہاؤ وی ہیو اسٹارٹیڈ. اور الحمدللہ میرے عامر صاحب میرے محسنوں میں سے ہیں، میرے استادوں میں سے ہیں. جو کچھ میں پڑھتا ہوں، جو کچھ میں کرتا ہوں، اس کا تمام کریڈٹ میں انہیں کو دیتا ہوں، انہیں کو جاتا ہے. انہیں کے طریقے کو اپناتا ہوں، انہیں کی ایگزامپلس کو اپناتا ہوں، انہیں کی چیزوں کو کرتا ہوں. اور وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں بڑی زبردست کہ قرآن جو ہے نا وہ محسوس کرنے کی چیز ہے، آپ کو محسوس کرنا پڑتا ہے. آج ہماری صبح کلاس ہوتی ہے میری انالیسس کی، سورہ یوسف ہم کر رہے تھے. ایک جگہ پہ ایک آیت تھی جہاں جب سیدنا یوسف جو ہے وہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیتے ہیں اور جب وہ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں. تو اس میں جو بڑا بھائی ہوتا ہے ان کا، اس کے بارے میں تفاسیر میں آتا ہے کہ یہودا تھا، اور یہ وہی بھائی تھا جس نے جب کنویں میں ڈالا تھا تو اس کو کھانا پہنچاتا تھا. بہرحال یہ تفاسیر میں اللہ بہتر جانتا ہے کتنی درست ہے. تو وہاں اسٹیٹمنٹ تھا، ایک امر کا صیغہ تھا. امر کہتے ہیں جب آپ کسی کو آرڈر دیتے ہیں. میں تھوڑا سا irrelevant ابھی جا رہا ہوں، لیکن اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس قرآن کو مجھے بتانے میں کچھ بھی نہیں. تو وہاں جو اسٹیٹمنٹ آیا کہ ارجعوا، تم چلے جاؤ، تم واپس جاؤ اپنے باپ کے پاس اور اس کو بتا دو کہ یہ معاملہ ہوا ہے. اب اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ اس کے ٹرانسلیشن میں وہ جو حکم ہے نا وہ اس کا مفہوم ہی نہیں لا سکتے، آپ لا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ تو کریں گے اس کا ترجمہ ارجعوا الی ابیکم، تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس.
اب یہ تم لوٹ جاؤ اپنے باپ کے پاس، یہ ریکویسٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ آرڈر بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو محسوس کریں گے دین یو سی دا ریئل پاور. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ایگزامپل میں دیکھتا ہوں، آپ لوگوں نے قرآن مجید، آپ لوگ ماشاءاللہ سبھی لوگ پڑھتے ہوں گے. قرآن مجید میں آتا ہے انا. انا کا مطلب ہوتا ہے یقیناً ہم نے. انا پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا نحنو. نحنو کا مطلب بھی ہوتا ہے ہم. پھر آگے اللہ کہتا ہے انزلنا. انزلنا کا مطلب ہوتا ہے ہم نے نازل کیا. کبھی آپ کو ٹرانسلیشن ایسا ملتا ہے کہ یقیناً ہم نے نازل کیا؟ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جب ایک ہی جگہ پہ 3 دفعہ بار بار کہتا ہے ہم، اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی کتنی امپورٹنس ہے. which we can not، یہ آپ ٹرانسلیشن سے نہیں لا سکتے. یہ آپ ٹرانسلیشن، تو یہ بہت ہی، مطلب میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ دیکھیں عربی گرامر وہ آدمی پڑھے جو واقعی اس قرآن کے میسج کو جو ہے نا وہ ایبزارب کرنا چاہتا ہے. جو آدمی صرف عربی کی ٹرانسلیشن کو دیکھنا چاہتا ہے نا، اس کو یہ محنت نہیں کرنی چاہیے. آنیسٹلی اس کو تو چاہیے کہ وہ پڑھتا رہے، ٹرانسلیشن سے پڑھتا رہے، جو صورت اس کو یاد ہے، جو حصہ یاد ہے اس کا ٹرانسلیشن بھی یاد ہے. تو یہ نہیں پتا چلے گا کہ ہوا کیا، وہ اس کو محسوس نہیں کرتے. اور جو اس میں جو خزانے ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت خزانے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارا آپ کا سلسلہ چلا آگے تک تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور میرے پاس جو کچھ میں نکال سکوں گا میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اتنے خوبصورت خزانے اس کتاب میں، ایسی چیزیں، ایسی باتیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ ایگزامپل دی تھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑا تصور موجود ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد جو ہے اس کو عورت پہ فوقیت ہے. یہ بڑا کامن اسٹیٹمنٹ ہے. میں آپ لوگ ساری خواتین ہیں، میں اس لیے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ بڑا کامن اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے یہاں، اور اسی کی بنیاد پہ ہمارے یہاں بہت سارے جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ سوشل انجسٹس بے انتہا ہوتے ہیں ہمارے. اسی بنیاد پہ قرآن کہیں یہ بات نہیں کرتا، کہیں نہیں کرتا. قرآن آپ پڑھیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے اندر جو درجات ہیں وہ مرد کو عورت پہ نہیں ہے، وہ رشتوں کے اوپر ہے. رشتوں کو اللہ تعالیٰ فوقیت دیتا ہے، رشتوں کی اہمیت ہے. ہمارے یہاں چیزیں بہت مسنگ ہیں، ہمارے یہاں بہت زیادہ چیزیں مسنگ. میں آپ کو ایک چھوٹی اور ایگزامپل دیتا ہوں. آپ سب خواتین اس چیز سے گزری ہوئی ہیں. میں خود ایک مرد ہوں، میری ماشاءاللہ 3 بہنیں ہیں، میری 2 بیٹیاں ہیں. میں بھی ان چیزوں سے ایک زمانے میں گزرا ہوں جب مجھے بالکل نہیں پتا تھا. جب تک میری بہنیں تھیں مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ عورتوں کے اوپر ایک ایسا ٹائم آتا ہے جب ان کی ایک لائف سائیکل کے اندر ایک چینجز آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. ہم تو ایک دن گھر میں آتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں، اور ہماری والدہ کہتی ہے رک جاؤ آج سے جو ہے نا ذرا اپنی بہن سے دور آ کر، بس اب وہ بڑی ہو گئی. بڑی ہو گئی کیا ہو گیا؟ صبح تک تو چھوٹی، صبح تک نارمل تھی، اب کیسے بڑی ہو گئی؟ ڈونٹ ہیو اینی سینس. ہم نے پڑھا ہی نہیں اس کتابوں کو، ہم نے چیزوں کو دیکھا ہی نہیں. اگر ہم نے اس کتاب کو پڑھا ہوتا اور ہم نے اس مصحف کو سمجھا ہوتا تو آج ہم نے سورہ بقرہ جب پڑھی ہوتی، اور سورہ بقرہ کے ابتدائی وقتوں میں پہلے ہی کچھ صفوں کے بعد آپ کو نظر آ جاتا جب اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے وہ یسألونک عن المحیض. اللہ تعالیٰ خود سوال کریٹ کرتا ہے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں. قل هو اذن، کہہ دو یہ ایک تکلیف ہے، ایک تکلیف. اگر آپ نے وہ پڑھا ہوتا، میں نے پڑھا ہوتا، ہم نے سنا ہوتا تو مجھے بھی معلوم ہوتا کہ یار دیر از سم تھنگ، کچھ آنا ہے، کچھ چیز ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت، مجھے نہیں معلوم ہے، پتہ نہیں آپ لوگ، میرا ایک بڑا وہ ہے کہ جب میں قرآن کی کوئی بات کرتا ہوں میں بہت آگے تک چلے تو آئی ڈونٹ نو آپ لوگ کے بور نہ ہو رہے. چلے چھوڑتے ہیں، بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں. آپ نے ابھی کہا ہے نا کہ جو اسٹوڈنٹ گرامر وہ اسٹوڈنٹ پڑھے جو اس کو ابزارب کرنا چاہتا ہو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ بات نہ بھی ہو نا تو ٹیچر از دا موٹیویٹر. وہ اس کی جب اہمیت کو اجاگر کرتا ہے نا ماشاءاللہ جیسے آپ کرتے ہیں، تو جو اسٹوڈنٹ نہ بھی کرنا چاہے اور جب وہ ٹیکسٹ کو ایزی ہوتا ہوا دیکھتا ہے کہ اس کو سمجھ بھی آ رہی ہے تو وہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے، اس لیول آپ صحیح ہے. آپ کی بات صحیح ہے دائرہ جی. ہوتا ہے ایکچولی کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں
ग्रामर, कोई भी जबान की ग्रामर हो ना, चाहे वो उर्दू की ग्रामर हो, अंग्रेजी की ग्रामर हो, अरबी की ग्रामर, ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट है, ये बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। और हर आदमी, हम सब उस दौर में आ चुके हैं, ये जो लाइफ है, जो टाइम है, हम इसके अंदर हर चीज हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हमें मिल जाए, हम जल्दी जल्दी के चक्कर में होता ही है कि अब आप क्लास शुरू करते हैं, अब एक आदमी सोचेगा मुझे, मैं 1 जनवरी से आज जो है वो 2 वीक ऑफ फरवरी आ गया, ठीक है, 6 हफ्ते हो गए, हफ्ते में 2 दिन मैं क्लास ले रही हूँ या मैं ले रहा हूँ, यार मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा अभी, इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इसके साथ इंगेज करना पड़ेगा। और अभी तो आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम शुरू हो रहे हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीजें आएंगी। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद ये है कि अपने अंदर ये चीज रखें, ये एक फैसला करें, ये करें कि यार ठीक है, चाहे मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन मैं अपने आप के साथ एक टाइम कमिटमेंट करती हूँ या करता हूँ कि मैंने जो है ना ये कोर्स जो भी चलेगा 5 महीने या 6 महीने, और मुझे हफ्ते में 2 घंटे ही निकालने हैं, मैं हफ्ते में 2 घंटे किसी तरह से मैं निकालूंगा या निकालूंगी, और मैं 5-6 महीने, एंड देन आई सी व्हाट विल हैपन। तो मैं आपको कहता हूँ कि वो आप कमिटमेंट देंगे, जिस तरह से मैंने आपसे कहा वो कमिटमेंट दें, लेकिन इसके साथ अपना एक रिलेशन लगाएं डे 1 से, जो मैं डे 1 से कह रहा हूँ कि आप इस बुक के साथ अपने आप को अटैच करें एवरी डे। हर दिन आप कहें कि मैंने 20 मिनट्स निकालने रोज के, या 15 मिनट निकालने, और जो कुछ मैंने अब तक पढ़ा है मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करूंगा या करूंगा। आप वो करें, एंड आई एश्योर यू 100% कि आपको थोड़े दिनों के बाद, अभी आपने ग्रामर पढ़ी भी नहीं है, अभी आपने ग्रामर के करीब से भी नहीं गुजरे, ग्रामर को अभी हमने शुरू ही नहीं किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये तो सिर्फ इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब आप समझे, सिर्फ बार बार सब दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, अभी तो हम इसको कूदे ही नहीं है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि बिफोर यू विल स्टार्ट द रियल ग्रामर, आप उसके साथ आपका एक अटैचमेंट हो जाएगा, और आपको बहुत सारी चीजें आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएगी। और इसके जो खजाने हैं ना, इस किताब के खजाने, ये आपके सामने ऐसे निखर के आएंगे, इतनी खूबसूरत, ये ऐसा कलाम है, और इसके अंदर वो चीजें मौजूद है कि आप इसे डिनाइल कर ही नहीं सकते। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोगों ने अपने आप को मसलकों में और इमामों में और दूसरों में सब में डाल दिया। देखें जी, आप इमाम की पैरवी करें, आप मसलक की पैरवी करें, आप अपने उस्तादों की पैरवी करें, आप अपने माँ बाप की पैरवी करें, अपने हाकिमों की पैरवी करें, जिसकी चाहे आप पैरवी करें, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मेक श्योर करें कि वो पैरवी अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी के ताबे होगी, उनके हुक्म के, उनके तरीके के ताबे होगी। अगर एज लॉन्ग आप वो करेंगे, कोई इशू नहीं। अब होता कि आपके यहाँ इतने सारे हमारे खासतौर बर्रे सगीर में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन लोगों के मुसलमानों की जब हम रिचुअल्स को देखते हैं, इनके हम बिलीफ्स को देखते हैं, इनके जब सेटअप्स को देखते हैं, आप यकीन माने आपको उसमें से 90% चीजें ना कुरान से साबित होंगी ना सुन्नत से साबित होंगी। आई कैन बेट यू, आप साबित ही नहीं कर सकेंगे। वो किसी ना किसी मुफक्कर के, किसी ना किसी उसके बेस पे चलती रहेंगी और जस्टिफिकेशन देते रहेंगे। जस्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं होती। चले बहरहाल इंशाल्लाह हमारी बात बहुत ज्यादा आगे चलेगी यार। आज इंशाल्लाह ताला हम एक नया मुरक्कब आपके साथ करेंगे, और मैं आपके सामने एक चीज लिखता हूं। मैं कहता हूं ये कलम, जी सोबिया जी, ये कलम क्या लगता है आपको? बस ये एक इशारा लग रहा है, जैसे कोई, ठीक है, इशारा लग रहा है। और हाँ, इशारा, इसमें इशारा और इसमें अलम यूज हुआ है। इसमें नाकिस जुमला, नहीं, नाकिस तो है, नाकिस तो है, दैट्स ओके, नाकिस है, ये कलम नाकिस है, इनकम्प्लीट बात है। लेकिन आपको क्या लग रहा है? चलिए मैं आपको थोड़ा सा आपको एक क्लू दे देता हूँ। जब आपने कहा नेक लड़का, तो इस नेक लड़का ये भी नाकिस था, लेकिन इसको देख के आपने फिर क्या कहा था? ये क्या चीज है? जैसे लड़के की तारीफ हो रही है, सिफत उसकी बयान की गई थी, सिर्फ बयान की, आपने कहा एक इस्म दूसरे इस्म की सिर्फ बयान कर रहा है, बिल्कुल। ठीक है, अब इसको देखते हुए मुझे बताएं, ये कलम आपको क्या लग रहा है? इसमें मुझे जो ये लग रहा है वो यही है कि
ایک اسم مطلب اس میں اشارے کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. جی بالکل, یعنی ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہو. جی ایک ایسا مرکب ہے جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتا ہے. تو ایسا مرکب جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتا ہے, ایسے مرکب کو مرکب اشاری کہتے ہیں. ایسے مرکب کو مرکب اشاری کہتے ہیں. مرکب اشاری کس کو کہتے ہیں؟ جس میں اسماء اشارہ استعمال کیا جاتا ہے. اس مرکب اشاری کے دو اجزاء, مرکب اشاری کے دو اجزاء ہوتے ہیں. سب سے پہلے اشارہ, جو اشارہ استعمال ہوتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے, یہ جو اشارہ ہے اس اشارے کی وسعت کیا ہے, اس کی حیثیت کیا ہے, اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ مبتدا کے طور پہ یوز ہو رہا ہے. نہیں, مبتدا کے طور پر اگر استعمال ہوگا تو پھر یہ ناقص نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں اشارہ ایز اے اشارہ جو ہے, اشارے کی اپنا اسٹیٹس, اپنی اس کی کیپیسٹی کیا ہے, اشارے کی اپنی وسعت کیا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ وسعت, تو وسعت کتنی ہوتی ہے؟ نکرہ و معرفہ. نکرہ و معرفہ. اشارہ کیا لگتا ہے آپ کو, معرفہ ہے کہ نکرہ؟ یہ والا تو یہ اشارہ کیا ہے؟ معرفہ. معرفہ. اشارے کی وسعت کیا ہے؟ معرفہ. یاد رکھنا ہے. اچھا جی, مجھے یہ اشارے آپ کو یاد ہے؟ هذا تلك هذه ذلك تلك. ٹھیک ہے. ہاؤلائی اور اور ہم نے قریب کے لیے اور بعید کے لیے الگ الگ کرے تھے. مذکر اور مؤنث میں ہم نے اس کو فردر ڈیوائڈ کیا تھا. مذکر میں ہاذا, ہاذانی, ہاذینی, اور جمع واز ہاؤلائی. مؤنث میں ہاذی, ہاتانی, ہاتینی, اور جمع واز ہاؤلائی. اگر ہم بعید کی بات کریں, اٹ واز ذالکا, زانکا, زینکا, جمع اولائکا تھا. مؤنث کے لیے تلکا, تانکا, تینکا, اولائکا اس کی جمع تھا دونوں کی. تو یہ ٹوٹل آپ کے اشارے تھا. اچھا, اس اشارے کے بارے میں ذہن میں ہمیشہ اچھا رہنا چاہیے آپ کے کہ واحد کے اور جمع کے جو اشارے ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں. یعنی ہاذا, ہاذی, ہاؤلائی جو قریب کے اشارے ہیں, یہ تینوں اشارے مبنی ہیں. اور ذالکا, تلکا اور اولائکا یہ دور کے جو اشارے, بعید کے اشارے ہیں, یہ مبنی ہیں. مبنی کا مطلب ہے کہ ان کی حالت رفع, حالت نصب, حالت جر ایک ہی رہتی ہے. جملے کا کانٹیکس آپ کو بتاتا ہے کہ کس حالت میں. اور جو مثنیٰ کے اشارے ہیں جو کہ قرآن مجید میں بہت کم استعمال میں, میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے اشارہ پڑھا تھا کہ وہ صرف 3 ٹوٹل اشارے استعمال ہوئے, ہاذانی 2 دفعہ اور ہاتینی 1 دفعہ. اس کے علاوہ کوئی اشارہ مثنیٰ کا استعمال نہیں ہوا. لیکن جو کہ اشارے ہیں اس سے وہ بھی یاد رہنے چاہیے. دور کے لیے, اگر قریب کے لیے ہم کریں گے, مذکر کے لیے ہاذانی اور ہاذینی نصب و جر کیے, اور مؤنث کے لیے ہو جائے گا ہاتانی اور ہاتینی. جبکہ دور کے لیے زانی کا, زینی کا, اور مؤنث کے لیے تانی کا, تینی کا. اشارہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مرکب اشارے کے 2 جز ہوتے ہیں, ایک اشارہ اور دوسرا کہلاتا ہے مشار الیہ. ابھی آپ نے ایک چیز یہ کیا کہا تھا کہ یہ جو واحد جمع والے ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی ہوتے ہیں. مثنیٰ کے اور مثنیٰ کے مبنی نہیں ہوتے. اسی لیے تو دیکھیں آپ حالت رفع کا الگ لکھتی ہیں اور حالت نصب جر کا الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اشارہ اور مشار الیہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. اشارہ مشار الیہ کہتے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جائے. جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ کہلاتا ہے. اچھا, ہم ساتھ ساتھ پیچھے والی چیزوں کو بھی لے کے چل سکتے ہیں تاکہ آپ کا پچھلا بھی کلیئر ہوتا رہے. مرکب توصیفی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟
मौसूफ और सिफ्त, सिफ्त मौसूफ और सिफ्त। मुरक्कब तौसीफी में असल अहमियत किस चीज की है? मौसूफ की। मौसूफ की है। लेकिन मुरक्कब इशारी में असल अहमियत जो है वो मुशारुन इलैह की है। असल अहमियत किसकी है? मुशारुन इलैह। जिस तरह से मुरक्कब तौसीफी में सिर्फ जो है वो मौसूफ के ताबे होती है, सिर्फ जो है मौसूफ के ताबे होती है, मुरक्कब इशारी में इशारा मुशारुन इलैह के ताबे चलेगा। इशारा मुशारुन इलैह के ताबे चलेगा। यानी पहले आपको मुशारुन इलैह को डिफाइन करना होगा। मुशारुन इलैह अगर मुज़क्कर होगा तो इशारा भी मुज़क्कर का आएगा। मुशारुन इलैह अगर मुअन्नस होगा तो इशारा मुअन्नस का आएगा। मुशारुन इलैह अगर वाहिद होगा तो इशारा भी वाहिद का आएगा। मुशारुन इलैह अगर मुसन्ना होगा तो इशारा भी मुसन्ना का आएगा। मुशारुन इलैह अगर जमा होगा तो फिर आपको देखना पड़ेगा ये जमा कौन सा जमा है, तो इशारा जमा आएगा। गैर आखिल की जमा है तो फिर इशारा कौन सा आएगा? वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस का आएगा। बस सिर्फ करीब या दूर का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मुरक्कब इशारी के दो चीजें, इशारा और मुशारुन इलैह। इशारा जो है वो मारफा होता है, मारफा होता है ना इशारा, तो याद रखिएगा मुशारुन इलैह लाजमन लाजमन मारफा होता है। मुशारुन इलैह लाजमन लाजमन मारफा होना चाहिए। बस ये दो पॉइंट है। अब हम कुछ आपके सामने कुछ मुरक्कबात रखते हैं, इंशाल्लाह चीज बनाने चाह तो और क्लियर हो जाएगी। जी मैंने आपके सामने पहले ही लिखा हुआ ये कलम, जी बनाइए, कौन बनाएगा? हाजा कलम, हाजा कलमुन, कलमुन, नहीं हाजा कलम, कलमुन, हाजा कलम, कलम तो बता रहे कोई कलम, हाजा कलमुन कलमुन, अल कलमु, मुशारुन इलैह क्या होना चाहिए? मारफा, मारफा कलम, है, क्योंकि हाजा कलमुन ये तो जुमला इसमें लग रहा है मुझे, ये कलम है। हाजा कलमु नहीं आएगा। अल कलमु, हाजा अल कलमु। मिला के पढ़ेंगे तो हाजल कलम हो जाएगा, मिला के पढ़ेंगे तो हाजल कलम हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं ये दो कलम है, ये दो कलम है। हाजानी कलमानी, हाजानी कलमानी। ये तो मुकम्मल जुमला ना होगा। अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आप ही की बड़ी बहन है। आप बताएं मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता ना, आप ही की बड़ी बहन है। आप मुझे बताइए इसमें क्या गलती है? गलती बताइए आपने अगर सवाल उठाया तो। ये नकरा है, अल कलमानी, हाँ ये नकरा है। मुशारुन इलैह लाज़मन मारफा होना चाहिए, अल कलमानी। लेकिन ये तो एक ऑब्वियस जुमला भी तो है, इसको हम ये पढ़ मुरक्कब इशारी कह क्यों रहे हैं? ये दो कलम हैं। सॉरी मैंने अच्छा हटा बस दिया। अच्छा फिर ठीक है। मैंने बेसिकली उर्दू पर ही कहा था कि ये जुमला है पूरा। अच्छा ठीक है, हाजानी अल कलमानी, मुशारुन इलैह मारफा जो है लाज़मन मुशारुन इलैह। अच्छा मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ, सोविया जी इसकी एनालिसिस करें। इसमें ये हाजा इशारा है और अल कलमु मशारुन इलैह है। ठीक है, तो ये आपने कहा इशारा मुशारुन इलैह से मिलकर मुरक्कब इशारी बन गया, मुरक्कब इशारी बन गया। इसकी आप मुझे, मैं आपसे अगर पूछूं, मुझे बताइए हाजा, मुझे बताइए हाजा का
وسط کیا اور حاضہ کی اعراب کیا مجھے بتائیں. وسط تو ہم نے معرفہ ہے اس کا, اور اعراب جو وسط تو معرفہ ہے نا حاضہ, جی ٹھیک ہے, اور اعراب جو ہے وہ اس کا نصب حالت رفع رفع ہی ہوگی نا, رفع ہے نا اس کی حالت. کیسے پتا چلا آپ کو رفع؟ میں نے تو خیر زبر کی وجہ سے کہہ دیا تھا. نہیں زبر تو رفع نہیں ہوتی, زبر نہیں مجھے نہیں پتا, I have no idea. آپ آئیڈیا لگائیں کہ مشار الیہ اس میں مرکب اشارے میں اصل اہمیت کس کی ہے؟ مشار الیہ کی, ہم نے طے کر لیا. حالت دیکھیں, مشار الیہ کی معرفہ ہے, معرفہ ہے, معرفہ نہیں ہے, حرکت کی حالت کی بات ہوتا ہے. اچھا حالت, ہاں وہ رفع ہے, رفع حالت ہے, رفع کا مطلب ہے حاضہ کی حالت کیا ہے؟ حالت رفع. اچھا it will depend on the حالت وسط of مشار الیہ. وسط نہیں, وسط تو کہتے ہیں معرفہ نکرہ. سوری معرفہ اعرابی حالت جو اعراب جو ہے وہ اس کا ڈیپینڈ کرے گا جو اعراب مشار الیہ کا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں سے میں آپ کے سامنے ایک اور پوائنٹ رکھتا ہوں, ہم دونوں ایگزامپل کو پیرل کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ قلم حاضر قلم, یہ دو قلم حاضان القلمانی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا یہ بھی معرفہ ہے حالت رفع ہے, معرفہ ہے حالت رفع ہے. اس کا تو آپ کو بہت آسانی سے پتا ہے حاضانی کون سا ہے, رفع ہے, حالت رفع ہے. آپ کو ویسے یہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, حاضانی آپ کو ویسے ہی پتا ہے مثنیٰ کی یہ حالت رفع ہے, اور القلمانی جو ہے یہ حالت رفع. کسی وجہ سے فار ایگزامپل کسی وجہ سے یہ حاضل القلموں کی جگہ کسی وجہ سے یہ اگر ہو جائے حاضا القلم, کسی وجہ سے یہ اگر ہو جائے حاضا القلم, اب آپ مجھے بتائیں کہ حاضا کی جو حالت ہے وہ کیا ہے؟ اب ہم نصب ہو جائے گی اس کی حالت. کیسے پتا چلے گا؟ القلم, القلم قلم کی وجہ سے حالت کیا ہے؟ نصب ہے. نصب ہے. اگر یہ کسی وجہ سے القلم ہی ہو جائے حالت جر, تو حالت جر ہو جائے گی. آپ کیا کہیں گے؟ یہ حالت جر میں. اس میں ایسا معاملہ نہیں ہوگا دو میں. اس کو اگر مجھے حالت نصب میں لے جانا ہے تو کیا ہو جائے گا بتائیے؟ یہ دو قلم اگر مجھے حالت نصب میں کرنے تو کیا کروں گا؟ علمینی جی علمینی قلمین. زینی اور القلمینی. القلمین. یہاں آپ کو فرق نہیں اس پتا. کو ترجمہ کیا ہوگا؟ دو قلم, یہ دو قلم, اچھا یہ دو قلم, یہ قلم. کیونکہ دیکھیں بس اسٹیٹس میں فرق ہوگا. اعراب کی ڈیفینیشن کیا تھی یاد ہے؟ اعراب کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ اسم کی معنی تبدیلی کے بغیر اسم کی اس کی حالت یا شکل کی تبدیلی. معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, معنی یہی رہے گا. حاضین قلمین بھی دو, یہ دو قلم, حاضان قلمان بھی یہ دو قلم. جو مبنی کا اور اس کا میں آپ کو فرق بتا رہا تھا وہ فرق یہ ہے, یہ مبنی اس لیے کہلاتا ہے کہ اس کی تینوں جگہ پہ سچویشن ایک ہی ہے. یہ حالت رفع میں بھی حاضہ تھا, حالت نصب میں بھی حاضہ تھا, اور حالت جر میں بھی حاضہ تھا. اس کے اندر ایسا ہوا کہ کیونکہ یہ مبنی نہیں تھا تو دیکھیں حالت رفع میں تو حاضہ نہیں تھا, حالت نصب اور جر میں وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں زینی. ہاں زینی ہو جاتا ہے. چلیں جی اس کو اور کمپلیٹ کر دیں. میں کہتا ہوں یہ دو قلم, میں آپ سے اس طرح سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ بہت سے قلم, میں کہتا ہوں یہ بہت سے قلم. جی هذه اولئک
कलम हाज़िही कलमुन हाज़िही अक़लाम अक़लाम, अल अक़लामु, अल अक़लामु, एक तो अलिफ भूल जाता है। अल अक़लामु, हाज़िहिल अक़लामु, ये बहुत से कलम, ये बहुत से कलम। मैं आपसे कहता हूं वो लड़का, वो लड़का, ज़ालिका वलदु, ज़ालिका अल वलदु, अल वलदु, मैं आपसे कहता हूं वो दो लड़के, ज़ानिका, ज़ानिका, आने का अल वलदानी, अल अल वलदानी, वलदानी, अल वलदानी, मैं आपसे कहता हूं वो लड़के, दानी, मैं आपसे कहता हूं वो लड़के, उलाइका, हाउलाए, वो लड़के, उलाइका, उलाइका, औलादुन, अल औलादु, अल औलादु, अल औलादु, उलाइका हाँ सॉरी अल औलादु, गलती होती ही रहेगी। अल औलादु, उलाइका अल औलादु, बहुत सादा है कि इसके अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं है। मुरक्कब इशारी की ज़हन में सिर्फ आपको ये रहना चाहिए कि मुरक्कब इशारी के दो जुज़ होते हैं, एक इशारा और जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है वो मुशारुन इलैह। इशारा मारफा होता है, मुशारुन इलैह लाज़मन मारफा होगा। मुरक्कब इशारी में असल अहमियत जो है वो मुशारुन इलैह की होगी, यानी मुशारुन, जिस तरह से मुरक्कब तौसीफी में असल अहमियत जो है वो मौसूफ की होती है, सिर्फ जो है वो मौसूफ के ताबे होता है, इसी तरह से मुरक्कब इशारी में जो है असल अहमियत मुशारुन इलैह की है। इशारा मुशारुन इलैह के मुताबिक रखता है, बस सिर्फ फर्क उस वक्त आ जाता है जब जमा जो है वो गैर आकिल की आ जाए। अगर गैर आकिल की जमा आ जाए तो फिर इशारा आपको मालूम है कि वो वाहिद मुन्नस का लगता है, करीब या दूर का आपको ख्याल रखना है। ठीक है जी, करीब या दूर का ख्याल रखना। मैं आपके सामने लिखता हूं, जी कौन करेगा? सही है, फिर जुमला लिख दिया कंप्लीट, ये तालिब इल्म मेहनती है। इसमें घबराहट किस बात की है? मुरक्कब तो नामुकम्मल होता है। मुरक्कब नाकिस कह रही है ना, तो उसमें क्या हो गया, मुरक्कब नाकिस आपने कर लिया ना, आपने सारी नाकिस खेलना था। असल चीज तो देखें, असल चीज तो आप ये देखें कि मुरक्कबात को आपने सिर्फ समझना है। ये मुरक्कबात जो है वो फिर जुमले का हिस्सा बनते हैं, जिस तरह से हमने मुरक्कब तौसीफी में किया था। हमने मुरक्कब तौसीफी में क्या किया कि पहले हमने मुख्तलिफ मुरक्कबात बनाए, उसके बाद फिर हमने उन मुरक्कब तौसीफी को मुख्तलिफ जुमलों में इस्तेमाल किया, और हमने देखा कि वो मुरक्कब तौसीफी जो है वो उसके अंदर जुमले के अंदर मुब्तदा के तौर पे भी बन के आया और खबर बन के आया। अब यही चीज आपने यहाँ भी देखी कि यहाँ पे ये तालिब है नाकिस की है इकसाम, मुरक्कब तौसीफी मेहनती, नाकिस की है। और मेहनती का तर्जुमा जी अरबी में क्या कहा जाएगा? मेहनती को अरबी में, मेहनती को अरबी में कहते हैं मुज्तहिद। मुज्तहिद जी कौन करेगा? तालिबुन मुज्तहिदुन। नहीं डायरेक्ट नहीं करें, जो करेगा पहले मुझे बताएं ताकि मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं,
تاکہ وہ سب کے ذہنوں میں بیٹھے کہ جب جملہ آئے گا تو کس طرح سے بنانا ہے. جو کرے گا پہلے مجھے بتا دے تو پھر میں اس سے سوال پوچھوں گا. جی کون کرے گا؟ مجھے پوچھنا ہے جی کرنا پوچھیں. نہیں ہے. یہ طالب علم محنتی ہے تو کیا ہم محنتی طالب علم الگ کر دیں مرکب توصیفی میں اور پھر اس کے بعد اس کو مشار الیہ بنا کر اشارے کے ساتھ ملائیں؟ مطلب آئی ایم جسٹ آسکنگ کیسے کرنا ہے؟ آپ اس جملے کو پڑھیں نا غور سے. یہ طالب علم محنتی ہے. اب آپ کے سامنے یہ جملہ آ گیا نا. جی اب مجھے بتائیے آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیے کہ اس میں مبتدا کیا اور خبر کیا. مبتدا یہ طالب علم مبتدا ہے اور محنتی خبر ہے. اچھا مجھے بتائیے مبتدا کیا کہا آپ نے؟ کیا ہے مبتدا اس میں؟ ضرور بلوچ یہ طالب علم یہ مبتدا ہے. یہ طالب علم مبتدا ہے. یہ طالب علم مبتدا ہے اور محنتی خبر. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ طالب علم جو مبتدا ہے یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ کوئی مرکب ہے سر. مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب ہے توصیفی اشاری سوری مرکب اشاری ہے. یہ طالب علم یہ مرکب ہے مبتدا کے طور پہ آیا. مرکب اشاری ہے تو مبتدا بنائیے. آپ کو معلوم ہے مبتدا حالت ہے مبتدا جو ہے مارفع ہوتا ہے حالت رفع میں ہوتا ہے. یہ طالب علم مرکب اشاری ہے. بنائیں. ھذا طالب مجتہد. نہیں صرف پہلے یہ بنائیے مبتدا بنائیے. ھذا جی بنائیے. ھذا طالب المجتہد. اس کے دو یہ ایک الگ حصہ ہے. یہ طالب علم محنتی ہے. یہ طالب علم آپ نے کہا مبتدا ہے. مبتدا یہاں ایک مرکب کے طور پہ آیا. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اشاری. یہ مرکب اشاری بنائیے نا. یہ طالب علم بنائیے مرکب اشاری. مرکب اشاری کے کیا چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں؟ اشارہ اور مشار الیہ. اشارہ ہے کیا ہے؟ یہ مشار الیہ کیا ہے؟ طالب علم. اشارہ معرفہ ہوتا ہے مشار الیہ لازم معرفہ ہونا چاہیے. اب بنائیے کیا بنے گا؟ ھذا طالب نہیں ہوگا سر. ھذا الطالب. ایک منٹ. اگر ھذا طالب اگر ہو جائے گا ایک منٹ. اگر ھذا طالب کروں گا تو مجھے بتائیے طالب یا معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ الطالب سر سوری ہے. ھذا طالب کیوں ہوگا؟ الطالب کیونکہ الطالب نہیں الطالب. کیونکہ جب الف لام آتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. الف لام جب آتا ہے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. ہو جائے گا ھذا الطالب الطالب ھذا الطالب المجتہد. مجتہد کیوں آئے گا؟ سر اس لیے مجتہد وہ معرفہ نہیں. اچھا نکرہ ہوگی. محنتی کیا چیز ہے؟ محنتی کیا چیز ہے؟ نکرہ ہوگی مجتہد. نہیں محنتی ہے کیا ہے؟ مشار صفت صفت ہے. صفت اس کی صفت ہے طالب علم طالب علم کی. کیسے بھائی مجھے سمجھائیں. آپ نے کہا یہ طالب علم محنتی ہے. میں نے آپ سے پوچھا اس مبتدا کیا ہے خبر کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ طالب علم مبتدا ہے محنتی خبر ہے. اب آپ کہہ رہی ہے محنتی صفت ہے. آپ نے کہا نا یہ طالب علم محنتی ہے. آپ نے کہا یہ طالب علم جو ہے مبتدا محنتی خبر ہے. یہی کہا نا آپ نے پہلے مجھے. تو اب آپ محنتی کو صرف کیوں بنا رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس میں اشاری کر رہے ہیں. نہیں لیکن اس میں اشارہ کیسے کیا تھا؟ اس میں اشارہ تو آپ نے بنا لیا یار. تو محنتی خبر ہی آئے گی. تو خبر بنائے نا. تو آپ اس کو مجتہد کیوں کر رہے ہیں؟ تو مجتہد نہیں آ جائے گی. نکرہ ہوگی میں تو خبر. آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے آپ کبھی المجتہد کہہ رہی ہیں کبھی مجتہد کہہ رہی ہیں. مجھے بتائیے یہ محنتی ہیں کیا ہے؟ طالب مجتہد. جی دوبارہ بتائیے دوبارہ کیا کہہ رہی ہیں؟
हाजर तालिबो मुज्तहिद। मुज्तहिद, क्यों आपने मुज्तहिदुन क्यों किए? अब वो नकरा होती है खबर। खबर है ना ये। भूल जाता है, क्या करें, नमक है ना थोड़े से, बूढ़े हो चुके हैं। चले कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह इंशाअल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन नजर देगा, बेहतरीन नजर देगा इंशाअल्लाह। इसकी एनालिसिस करें, हूर जी आप ही करें, हूर जी चले गई है, कोई और करे, सबिया जी आप करें। जी, हाजा इसमें हाजा इशारा, क्या है? हाजा इसमें इशारा, ठीक है, हाजा इशारा। जी अत-तालिबुन, जी, ये इसमें ये वो है मुशारी, मुशारुन इलैह। इशारा और मुशारुन इलैह मिलके क्या बने? ये मुरक्कब इशारी बने। ये मुरक्कब इशारी बने। और ये मुरक्कब इशारी क्या बना? मुरक्कब इशारी क्या बना यहाँ? क्या बना? मुब्तदा। मुब्तदा बना ना, ये मुरक्कब इशारियाँ क्या बनता है? मुब्तदा बना और वो खबर बनी। बिल्कुल, ये मुब्तदा बना। मुहतशिदुन और मुज्तहिदुन ये आपकी खबर बन गई, खबर, और मुब्तदा और खबर मिलके क्या बन गए? जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया खबरिया। चलिए मैं आपके सामने एक और रखता हूँ। जी बाबरा जी आप बताइए। जी अच्छा। जी, ये मेहनती तालिब इल्म है। क्या लग रहा है आपको? मुरक्कब नाकिस लग रहा है क्या मुरक्कब ताम लग रहा है? नहीं, मुरक्कब ताम जुमला मुकम्मल नहीं। जबरदस्त, ताम का मतलब मुकम्मल है, ठीक है। मुरक्कब जी जी ताम जुमला लग रहा है। अब जुमला लग रहा है तो आपको मालूम है, जुमला लग रहा है तो आपने क्या चीज आइडेंटिफाई करनी है? मुब्तदा आइडेंटिफाई करना है और खबर। तो इसमें बताइए मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? अब खबर तो मेहनती होता है, मेहनती तालिब इल्म, ये मेहनती मुब्तदा, ये मेहनती मुब्तदा और तालिब इल्म खबर। खबर। दोबारा देखें गौर से। वैसे तो ये तालिब इल्म होना चाहिए, मुब्तदा तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। कोशिश करें ना थोड़ा सा। मुब्तदा किसको कहते हैं? जिससे जुमले की इब्तिदा हो। तो बस इसमें झगड़ा क्यों है? ये क्या ये से स्टार्ट नहीं हो सकता जुमला? अच्छा, खाली ये, खाली ये क्या चीज है? अरबी ज़बान ये क्या चीज है? इशारा। इशारा है ना? इशारा मुझे जी, बताइए, इशारा मारफा है कि नखरा है? इशारा मारफा होता है। तो मारफा होता है तो मारफा मुब्तदा बनता है कि नहीं बनता? हाँ जी, तो इशारा मुब्तदा बनता है ना? जी जी जी। तो अब आप गौर करके मुझे बताइए इसमें मुब्तदा क्या और खबर? ये मुब्तदा है, मेहनती ये तालिब इल्म, मुब्तदा हो गया फिर अकेला। ये मुब्तदा हो जाएगा और खबर क्या है? मेहनती तालिब इल्म, मेहनती तालिब इल्म ये खबर। मेहनती तालिब इल्म खबर हो गई। बताइए, अब आप मुझे ये बताइए कि जो मुब्तदा है वो मुफरद है क्या मुरक्कब है? मुब्तदा तो अब मुफरिद है, और खबर क्या है? वो मुरक्कब। कौन सा मुरक्कब लग रहा है आपको?
मुरक्कब तौसीफी, जबरदस्त, मुरक्कब तौसीफी लग रहा है। मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब तौसीफी यहाँ बतौर खबर आया है। अब खबर, आपको खबर के कानून को ज़हन में रखें, खबर नकरा होती है और खबर हालत रफ़ा में होती है। तो खबर बनाने पहले क्या बनेगी? नकरा, तालिबुन, तालिबुन और मुज्तहिदुन, 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 तालिबुन मुज्तहिदुन। मुज्तहिदुन। इशारा हमेशा आपको मालूम है कि चाहे अगर खबर हो चाहे वो मुशारुन इलैह हो, खबर को फॉलो करता है या मार्फा। इशारा मुशारुन इलैह को फॉलो करता है। तो अब आप मुझे बताएं खबर यह क्या है? ये मुरक्कब तौसीफी है। मुरक्कब तौसीफी में असल अहमियत किसकी होती है? मौसूफ की होती है। मुरक्कब तौसीफी में असल अहमियत किसकी होती है? मौसूफ की होती है। तो मौसूफ की। इसको बेस बनाए, इसको बेस बनाए, तालिबुन को बेस बनाए। अब आप मुझे बताएं तालिबुन मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर, मुज़क्कर है। वाहिद है मुसन्ना है कि जमा है? वाहिद, वाहिद। वाहिद है। तो इशारा आपका मुज़क्कर होना चाहिए, वाहिद होना चाहिए। और ये जो है बताइए करीब का इशारा है दूर का इशारा? करीब, करीब का, करीब करीब का। का। तो करीब का इशारा लगाए, मुज़क्कर हो वाहिद हो, क्या आएगा? हाजा, हाज़ा, हाज़ा तालिबुन मुज्तहिदुन। इसकी एनालिसिस करें बाबरा जी। इशारा सर, इशारा मुशारुन इलैह। नहीं, मुशारुन इलैह कहाँ है इसमें? नहीं, मुशारुन इलैह तो है ही नहीं इसमें। हाँ, मुरक्कब तौसीफी आया। मुरक्कब हाज़ा क्या है? तौसीफी है, इशारा है। हाज़ा क्या है? मुब्तदा, हाज़ा क्या है? मुब्तदा के तौर पे। बिल्कुल मुब्तदा है। इधर आ जाए। और तालिबुन क्या है? खबर, मुरक्कब तौसीफी खबर। तालिबुन क्या है? मौसूफ, मौसूफ। मुज्तहिदुन क्या है? सिर्फ, मौसूफ और सिर्फ मिलके क्या बने? मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। और ये मुरक्कब तौसीफी खबर बन गई। जी, मुब्तदा खबर मिलके। अब देखें इन दोनों जुमलों में क्या आपको बुनियादी फर्क मिला? एक ही टाइप के जुमले थे, थोड़ा सा फर्क था। यहाँ हमने उस तालिब इल्म के बारे में बताया कि वो मेहनती है, और यहाँ हमने बताया कि वो जी। जो उसको तालिब इल्म को की सिर्फ के तौर पर मेहनती को लेके आए। तो जुमले के कॉन्टेक्स्ट में इंटायरली फर्क हो। जी। यहाँ एक मुरक्कब इशारी के तौर पे आया और दूसरी तरफ वो मुरक्कब तौसीफी बन गया। ठीक है जी। मैं आपसे एक और कराता हूँ, चलिए जी कोई और करे। मैं आपसे कहता हूँ ये कलम सियाह है। ये कलम सियाह है, काला है। ये कलम काला है। नहीं, हाँ, कब से? मैं ये कलम काला है। हाजा कलमुन अस्वदुन, ये कलम काला है। हाजा कलमु अस्वदुन, हाजा अल कलम, हाजा अल हाजा कलम, अल अल कलम, कलमु अल अस्वदुन। कलम अस्वदु। मैं आपसे कहता हूँ वो खिड़की खुली है। खुली की अरबी क्या है? खुली की है मफ्तू। खुली की अरबी है मफ्तू। और खिड़की? खिड़की की खिड़की की है तिल का आएगा वो के लिए। वो तिल का। खिड़की मानना चाहिए जी, वो खिड़की खुली है। तिल का अन्नाफिजु मफ्तूहुन, तिल का अन्नाफिज़तु मफ्तूह, मफ्तूहुन, मफ्तून मफ्तूहत,
مفتوحتون مفتوحتن مفتوحتن، مفتوحتون یہ سوچ لیں ایک دفعہ. مفتوحتن مفتوحتون مفتوحتون کیونکہ مونس بنا ہے نا، اس کو مونس بنا ہے، نافذتو ہے نا، تو خبر مونس بنے گی. ٹھیک ہے. ایک اور کریں جی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں وہ دروازے، وہ دروازے بند ہے. بند کو کہتے ہیں مغلق، بند کو کہتے ہیں مغلق. دروازے کو کہتے ہیں باب. وہ الباب دروازے بند ہیں. اولئک الابواب اولئک مغلق الابواب، زبردست. اولئک ہاں جی، اولئک الابواب الابواب الابواب. مغلقاتون جی، اور مغلقتن مغلقتن، جی مغلقتن، ایسے کرو، کاتون ایسے کرو. سر یہ مغلقاتون دروازے کے لیے مذکر تلکا ہے. نہیں آئے گا؟ اولائکا کی جگہ تلکا نہیں آئے گا؟ غیر تو انہوں نے بنایا ہے نا، ابھی ہم نے فائدہ نہیں کیا ہے. صحیح. جی، تو خالدہ جی آپ نے کہا اولئک الابواب مغلقتن، یہی کہا ہے نا آپ نے خالدہ جی؟ مغلقتن میں نے کہا تھا، خالدہ نے نہیں کہا تھا، انہوں نے میں اولئک سن رہی ہوں، میں الابواب نے تک بھی کہا کہا تھا. تھا، اچھا آپ میں نے نے بھی اولئک مغلقتن، کہا. اچھا چلیں اب آپ سے سوال میرا، آپ نے مغلقتن کیوں کیا؟ بس وہ والی بات پھر آ گئی تھی. اب آئی ڈونٹ نو، وہ ساری چیزیں کنفیوژن میں آ گئی ہیں. وہی کہ غیر عاقل کی جمع تھی، تو وہ اب حالانکہ آئی ڈونٹ نو کہ اس میں یہ خبر ایسی ہونی تھی کہ نہیں کرنی تھی، مجھے نہیں یاد. ہونی تھی نا، ہونی تھی، بالکل ہونی تھی کہ ہونی غیر تھی. عاقل کی جمع آئے گی تو خبر جو ہے وہ واحد مونس آئے گی، نہیں بنائے گی. لیکن جب غیر عاقل کی جمع آئے گی تو اشارہ بھی تو واحد مونس آنا چاہیے. غیر عاقل کی جمع آئے گی، یاد رکھیے گا، اشارہ بھی واحد مونس آئے گا، خبر بھی واحد مونس آئے گی، صرف بھی واحد مونس آئے گی. ہاؤلائے دو ہاؤلائی تلکا اللہ آئے گا. تلکا 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 تلکا. ہاؤلائے تو ہاؤلائی اور اولئک میں فرق کیا ہے؟ تو ہوتا ہے کال. وہ جمع کا ہے قریب کا. بابرا جی ذرا اس کو ذرا دودھ بادام پلائیں. سر مجھ سے دور رہتی ہیں، نہیں کھلا سکتی. نہیں تو بھجوا دیں. سر یہ خود کھا جائے گی، سر یہ خود کھا جائے گی. چلے تو اس کو کیا کریں، تلکا کر دیں. جی تلکا تلکا. جی تلکا کریں، تلکا. تلک الابواب مغلقۃ. اچھا جی، ایک اور میں آپ سے کہتا ہوں منہ زبانی، وہ بھی ذرا کر لیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ سوری میں انٹرپٹ کر رہی ہوں، بس مجھے ایک چیز دوبارہ سے بتا. ابھی ہم بار بار کر رہے ہیں لیکن پھر مس ہو جاتی ہے. غیر عاقل کی جمع میں آپ نے کہا اشارہ بھی واحد مؤنث ہے، صفت بھی واحد مؤنث ہے. دیکھیں آپ ایسا کریں، آپ لوگ دوبارہ اس کو بھلے چاہیں تو نوٹ کریں پلیز. غیر عاقل کی جب بھی جمع آئے گی، غیر عاقل کی جب بھی جمع آئے گی، اشارہ بھی واحد مؤنث آئے گا، خبر بھی واحد مؤنث آئے گی، اور صرف بھی واحد مؤنث آئے گی. صحیح ہے، تینوں چیزیں. لیکن قرآن مجید میں صرف کا اسلوب موجود ہے کہ وہ واحد مؤنث بھی آئی ہے اور جمع مؤنث بھی آئی ہے. تو اگر آپ چاہیں تو جمع مؤنث بھی لا سکتے ہیں صرف کو، ٹھیک ہے. لیکن واحدی کو اپنے ذہن میں رکھیں تو آپ کا ہمیشہ مسئلہ حل رہے گا. ہمیشہ واحدی کو ذہن میں رکھیں تو آپ کا مسئلہ حل رہے گا. ٹھیک ہے جی، بہت سمپل ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. ایک چیز مجھے بتائیے، کیا چیز نوٹ کیا آپ نے اس میں، اتنے جتنے بھی جملے بنائے اس میں کیا چیز نوٹ کی؟ کوئی چیز نوٹ کی آپ لوگوں نے؟
तरतीब, एक तो इशारा और दूसरा एक बहुत ही फाइन छोटी सी चीज है, बारीक, अगर आपने सर नोट जमा के जुमले सर नहीं है। इसमें जमा इशारा का- भी मार्फा होगा और मशारे इलाही भी मार्फा होगा। वो तो उसका तो रूल ही वही है ना, मुरक्कब इशारी का तो रूल ही वही है। इसके अलावा आपने आपने मुसन्नफ इशारे जो मुसन्नफ के होते जुमले हैं निकलवाए, उसमें तौसीफ भी मुसन्नफ बन के जाता जुमले है। निकलवाए। वो इसमें छोड़ दे, इशारा मुसन्ना का जुमला तौसीफ नहीं भी कर बन रहा है, कोई जाता है। मसला नहीं है, वो छोड़ दे, वो कोई इतना मसला नहीं है। इसके अलावा असल चीज बताइए। इसमें इशारा सर जमा सर के नहीं बताए। अरे सर जमा मशारे आपने इलाही किया की था, मतलब अभी तो आपने उलाए किया का। है, अभी तो आपने किया कि वो दरवाजे बंद हैं, जमा तो था। इसमें इशारा इसमें तौसीफ ही बन जाता है। सर ये मशारे इलाही के मुताबिक इशारा बनेगा। उलाए का वो और तो हाँ वो उलाए के तो उसका जुमले ही कॉमन नहीं रूल है। लाए। नहीं, अब आप सुन सर लें। उलाए का और हाँ उलाए के जुमले ही नहीं लाए। हाँ, मैंने लेकिन ही उससे लगा फर्क दिया। नहीं पड़ता, वो इतना मैटर नहीं कर रहा था अभी, वो इतना मैटर नहीं कर रहा। चले वो बना ले, मैं आपसे कह देता हूँ, वो लड़के खड़े हैं, वो लड़के खड़े हैं, बना ले। बेसिक कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया ना, वो लड़के खड़े हैं, बनाइए, बनाए खालदा जी। वो लड़के खड़े हैं, उलाए का उलाए का, वो लड़के जी, उलाए का, वाला लड़के औलाद जी, वाला दानी। हाँ दानी, मैं उलाए उलाए का, का लड़कों अल औलाद अल अल औलाद, औलाद उलाए का अल और औलादू, खड़े हैं, काए काए मूना। कायमुन। ये मसला नहीं था, जो पॉइंट है वो समझने की कोशिश करें। आपने जब मुरक्कब तौसीफी बनाया था, तो मुरक्कब तौसीफी आपने देखा था कि वो मुब्तदा भी बना और खबर भी बना, लेकिन मुरक्कब इशारी आपने कब कहीं भी खबर बनते भी नहीं देखा। ऐसे ही है ना? वही मुरक्कब इशारी आपने कहीं भी खबर के तौर पे नहीं देखा, उसको मुब्तदा के तौर पे देखा। क्या वजह है? मुरक्कब इशारी हमेशा मुब्तदा बनता है। क्यों, वजह क्या है? वजह बताइए ना। मबनी है, मबनी है? पता नहीं। जी, कोई और बताइए। सर ऐसे आप हमेशा अपना दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर लें। मेरा सवाल ये है कि आपने जब मुरक्कब तौसीफी बनाया था, तो आपने देखा कि मुरक्कब तौसीफी जो है मुब्तदा बन के भी आया था और खबर बन के भी आया था, ऐसी था ना? लेकिन आज आपने जब मुरक्कब इशारी बनाया, तो आपने जब जुमले बनाए, तो आपने देखा कि मुरक्कब इशारी जो है मुब्तदा बन के तो आया, खबर बन के भी नहीं आया। ऐसे ही है ना? कहीं आपने मुरक्कब इशारी खबर के तौर पे देखा? नहीं। नहीं। तो वजह मुझे बताइए क्यों? सर खबर नकरा में होती है इसलिए। हाँ, खबर नकरा में होती है और मुरक्कब इशारी मार्फा होता है, क्योंकि इशारा भी मार्फा होता है और मुशारो इलैह भी मार्फा होता है। तो मुरक्कब इशारी हमेशा मुब्तदा बन के आएगा, खबर बन के नहीं आएगा। अब देखिए, मुरक्कबात आपने अपने जहन में क्लियर बिठाने, क्योंकि आपको कुरान मजीद के उसलूब के अंदर मुरक्कबात ही मिलेंगे, कभी मुब्तदा के तौर पे, कभी खबर के तौर पे, कभी फाइल के तौर पे, कभी मफूल के तौर पे, कभी सिफ्त के तौर पे, कभी मजरूर के तौर पे। जितनी फॉर्मेशन आपकी आती रहेंगी, हमेशा भी जहन में बैठ जानी चाहिए। मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा भी बन सकता है, खबर भी बन सकता है, लेकिन मुरक्कब इशारी जो है वो मुब्तदा ही बनेगा, खबर नहीं बनेगा। एक आखिरी करते हैं आपके साथ। और जी सोफिया जी, तैयार हैं आप? जी जी, आइए फिर मैदान में। आप, आसान है, बहुत आसान है, सिर्फ गौर करेंगे तो बहुत आसान है, और गौर नहीं करेंगे तो आप कहेंगे तो मुश्किल होगी। आसान है, दोबारा मैं कह रहा हूं, ये मेहनती तालिब इल्म सच्चा
मुसलमान है, इसकी लेंथ में ना जाए। वो जब आप कभी जाते हैं ना कपड़ा लेने के लिए आप राबी सेंटर पे, तो उसके अर्थ पे ना जाए, ठीक है। आप इसका अर्थ छोड़ देंगे, कितने अर्थ का ये कपड़ा है, और इसको ब्रेक करें। ये मेहनती तालिब इल्म सच्चा मुसलमान है। एक पॉइंट नोट कर ले सब लोग, जब भी कितना भी बड़ा जुमला आ जाए आपके पास कुरान मजीद में, आपको पता है कि सूरह बकरा की आयत नंबर 281 जो है, जिसको आयतुल दैन कहते हैं, जो किसी को अगर आपने कर्जा देना है तो उसके ऊपर एक आयत आई है जिसको आयतुल दैन कहते हैं, और जहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि जब कोई जो लेन देन का मामला करो तो उसको लिख लो। पूरे एक सफ़े की आयत है, पूरे एक सफ़े की आयत है, तो आदमी तो घबरा जाएगा। कभी भी ना घबराएं, कितनी भी बड़ी आयत हो कभी भी ना घबराएं, कितना भी बड़ा जुमला ब्रेक करें उसको, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया ना कि ये क्या है, ये जुमला है ना, जुमला है, बिल्कुल जुमला है। अब जुमला अगर है तो अब आपको पता है कि जुमले के जो अभी तक जुमले के जो अज्जा हैं वो 2 से ज्यादा भी हैं, क्योंकि मैं बार बार आपसे कहता हूँ जुमला इसमें कि कम से कम 2 अज्जा है, इसका मतलब मजीद अज्जा भी आ सकते हैं। अभी तक हमने पढ़े ही 2 हैं, तो मैं आपको 2 से ज्यादा कोई बात ही नहीं करूंगा। तो अब आपने 2 अज्जा इसमें से पहले तो आइडेंटिफाई करने, 2 अज्जा कौन कौन से, मुब्तदा और खबर। मुझे बताइए इस जुमले में ये मेहनती तालिब इल्म सच्चा मुसलमान है, इसके अंदर मुब्तदा आपको क्या लगता है और खबर क्या लगता है? ये मेहनती तालिब इल्म पूरा मुझे मुब्तदा लगा और सच्चा मुसलमान जो है वो खबर लगी। जबरदस्त। अब ये मेहनती तालिब इल्म ये एक मुब्तदा हो गया, सच्चा मुसलमान खबर। अब मुझे बताइए ये मेहनती तालिब इल्म आपको मुफरद लग रहा है कि मुरक्कब लग रहा है? मुरक्कब। कौन सा मुरक्कब? तौसीफी। नहीं, मगर इशारी भी है, ये भी है, और फिर मेहनती तालिब इल्म भी है। कहा तो इसका मतलब है ये कौन सा मुरक्कब होगा? मुरक्कब है इशारी। तौसीफी। ठीक है, इशारी, इशारी। इशारा जो है, मुरक्कब इशारी के 2 चीजें होती हैं, एक इशारा होता है और दूसरा क्या होता है? मशारुन इलैह। अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मुब्तदा है, और ये जो मुब्तदा है ये एक मुरक्कब है, और कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी है। अब इस मुरक्कब इशारी को मजीद ड्रिल डाउन किया आपने, इशारा डिफाइन किया और मुशारुन इलैह डिफाइन किया। इशारा आपके पास आ गया कि इशारा क्या है इसमें से ये, और मुशारुन इलैह क्या है? मेहनती तालिब। मेहनती। अब मेहनती तालिब इल्म मुशारुन इलैह है, लेकिन ये मुशारुन इलैह इटसेल्फ मुझे बताइए मुफरद है कि मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी है। तो अब आपने पहले मुशारुन इलैह बनाना है जो कि मुरक्कब तौसीफी है। कीप इन माइंड कि मुशारुन इलैह मार्फा होगा, ठीक है, और यहाँ ये मुशारुन इलैह इशारे के साथ मिलके मुब्तदा है, ठीक है। इसका मतलब है आपका जो मुशारुन इलैह है वो एक मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफी है। आपने इस मुशारुन इलैह को बनाना है मुरक्कब तौसीफी में, जो कि मुशारुन इलैह मार्फा होता है, तो मार्फा होना चाहिए, हालत रफा में होना चाहिए। बनाइए मार्फा और हालत रफा में। जी बनाइए। अल तालिबु अल मुज्तहिदु। अल तालिबु अल मुज्तहिदु। अल तालिबु अल मुज्तहिदु। मुज्तहिदु। अब इसके बाद इशारा लगा दे। इशारा क्या लगेगा? हाजा। हाजा। हाजा क्यों लगाया आपने? हाजा इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारा एक तो करीब का इशारा था, दूसरा वाहिद में था, कैसे और पता मारिफत चला? है। वाहिद में था, कैसे पता चला आपको? वाहिद तो हमने ये अत्तालिबु है ना, ये इससे हमें देखिए मेरी हमेशा कोशिश ये है, आप लोग को जुमला बनाने आए ना आए परवाह नहीं है मुझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सारे जुमला गलत बनाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंसेप्ट क्लियर करें। आपको माना नहीं पता कोई मसला नहीं है, माना इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आते रहेंगे। आपको वोकैबुलरी नहीं है, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आ जाएंगे। कंसेप्ट को क्लियर करें। इशारा वाहिद मैंने क्यों लिया? इसलिए लिया
کہ اشارہ فالو کرے گا مشار الیہ، بالکل ٹھیک ہے. اور مشار الیہ یہاں ہے کیا چیز ہے؟ ایک مرکب ہے بذات خود، ایک مرکب توصیفی. اور مرکب توصیفی میں اصل اہمیت کس کی ہوتی ہے؟ موصوف موصوف کی ہوتی ہے. موصوف یہاں طالب ہے. الطالب چونکہ مذکر ہے واحد ہے، اس لیے اشارہ حاضر ہے. حاضر. ٹھیک ہے نا. اپنے ان کنسپٹ کو کلیئر کریں گے نا، چیزیں آپ کی خود بخود ہو جائیں گی انشاءاللہ. اب آ جائیں خبر پہ. سچا مسلمان. سچا مسلمان خبر ہے. مجھے بتائیے سچا مسلمان مرکب ہے کہ مفرد ہے؟ یہ بھی مرکب توصیفی ہے. یہ بھی مرکب توصیفی ہے. اور یہ خبر کی جگہ پہ آیا ہے. جی بالکل. اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. جی خبر نکرہ ہوتی ہے، حالت رفع میں ہوتی ہے. بنائیے سچا مسلمان. ایک منٹ. صادق اور مسلم. صادق اور مسلم سوری نہیں ورڈ کیا ہے مجھے نہیں. سچا مسلمان ہے آپ کہہ رہے ہیں نا؟ ہاں تو نکرہ میں ہمیں خبر بنانی ہے نا. بالکل بنانی ہے، لیکن پہلے آپ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی میں پہلے اچھا سوری ہاں پہلے میں نے اس کو کراس کیا ہوا اور سامنے کراس کیا اور بتایا نہیں. ہاں مسلم صادق ہوگا نا. مسلم صادق. مسلم صادق. هذا الطالب المجتهد مسلم صادق. انالیسس کریں. سب سے پہلے وہی خبر اور مبتدا اور خبر میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. نہیں اس کو آپ چلتے ہیں، اب تو یہ ڈیوائڈ ہو چکا، اب آپ کرتے رہے. ہو گیا ٹھیک ہے. اچھا حاضہ ہے اشارہ. حاضہ اشارہ. جی ٹھیک ہے. محنتی طالب علم جو ہے وہ اچھا اب ہم اس کو فردر. اچھا طالب موصوف ہے اور موصوف ہے اور المجتہد صفت ہے. یہ موصوف اور صفت مل کے کیا بنے؟ یہ مشار الیہ بنے. نہیں مرکب توصیفی بنے. اور وہ مرکب توصیفی کیا بنا اس اشارے کے لیے؟ مشار الیہ. جی مشار الیہ. مشار الیہ اور اشارہ مل کے کیا بنے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری. اور یہ مرکب اشاری کیا بنا؟ یہ نہیں پتا کیا بنا. اچھا یہ مبتدا. اچھا وہ آپ شروع سے پھر سے رہا. مبتدا یہ مبتدا بن گیا. آ جائیں ادھر. اچھا اس میں بھی مسلم یہ جو ہے موصوف ہے. مسلمان مسلمن. اور یہ صفت ہے. یہ صفت ہے. موصوف اور دونوں صفت مل کے کیا بنے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. اور یہ مرکب توصیفی کیا بنا؟ خبر. اور یہ مبتدا اور خبر مل کے جملہ خبریہ. یہ ہے پوری ترکیب. تو انشاءاللہ آپ بڑی بڑی آیتوں کی ترکیبیں کریں گی انشاءاللہ، اور ایسے مکھنوں کی طرح کریں گی. گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں. آپ کو ویسے پتا ہمارا کپتان مسلسل کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے. پتا نہیں آپ لوگ بلا وجہ گھبرا رہے ہیں. گھبرانا تو ہے ہی نہیں بالکل. تو انشاءاللہ کرتے رہیں. یہ دونوں یہ جو دو مرکبات کے بہت آسان ہے. اگلے جو دو مرکبات ہیں یہ بہت امپورٹنٹ. یہ امپورٹنٹ اس طرح سے ہے کہ اگلے جو دو مرکبات ہم نے کرنے آگے، یہ دونوں جو ہے وہ ایک ایک سیشن میں ہوں گے نہیں. ہو سکتا ہے کہ جو اگلا مرکب ہے اس پہ شاید 3 سیشن لگ جائیں، اور اس کے بعد والا مرکب ہے اس میں شاید 2 سیشن لگ جائیں. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں یہ دونوں مرکبات استعمال نہ ہو. جو اگلے دو مرکب کوئی ایسی آیت نہیں ہے. شاذ و نادر ہی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آیت آپ کی نظر سے گزر جائے، کوئی ایک آدھ ایسی کوئی چھوٹی سی آیت بن جائے جس کے اندر نہ ہو، مفرد کے طور پہ آ جائے. ادروائز وہ دو ایسے مرکب ہے کہ کوئی آیت ممکن ہی نہیں ہے ان کے بغیر مکمل ہو سکے. اتنے امپورٹنٹ.
اور چاہے وہ اسم کا لیول ہو چاہے وہ فعل کا لیول ہو، تو اس پہ تھوڑی کنسنٹریشن ہم دیں گے. اور جب وہ مرکب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اور اس کو تھوڑا سا اپنے ساتھ بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اور قرآن کے ساتھ بھی تعلق بنائیں گے، تو میں آپ کو بتاؤں صرف ان 2 مرکبات کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کا ایک بہت سا حصہ جو ہے نا خود بخود واضح ہونا شروع ہو جائے. وہ اتنے خوبصورت مرکبات ہیں، بہت مزیدار ہیں، بہت انٹرسٹنگ ہے. اور اس میں آپ کو اب تک آپ نے اسم کس حالت میں پڑھا ہے، اب تک آپ نے اگر غور کیا سب حالت رفع میں پڑھا. اب جو اگلے آپ جو 2 اسم پڑھیں گے، جو 2 مرکبات پڑھیں گے، تو اس میں آپ کو اسم کی ایک اور وجہ ملے گی، حالت جر میں جانے کی وجہ ملے گی. نصب ابھی ہم نے نہیں پڑھا. اسم کی حالت جر میں جانے کی، اسم کی حالت رفع میں جانے کی 8 وجوہات ہیں. یاد ہے میں نے آپ کو ڈے 1 آپ لوگوں سے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے 3 کالم بنائے آپ لوگوں نے نہیں بنائے، کہا تھا نا شیٹ بنانی ہے اور 3 کالم بنانے، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر. حالت رفع میں نے آپ سے کہا ہے 8 سچویشن ہے کہ اسم 8 وجوہات ہیں جن کی بنا پہ اسم حالت رفع میں جاتا ہے. آپ کے سامنے 2 وجوہات ابھی تک آئی ہیں. کون کون سی؟ مبتدا ہو تو حالت رفع میں جاتا ہے، خبر ہو تو حالت رفع میں جاتا ہے. حالت نصب میں جانے کی 13 وجوہات ہیں، ابھی تک آپ نے کوئی نہیں پڑھی اور اگلے کچھ دنوں تک بھی نہیں پڑھیں گے. حالت جر میں جانے کی صرف 2 ہی وجوہات ہیں، وہ دونوں وجوہات آپ اگلے 2 مرکبات میں پڑھ لیں گے. اس کے بعد حالت جر کا والا چیپٹر آپ کا ختم ہو جائے گا، مطلب وہ پھر آپ کے اندر رش بس جانا چاہیے. یعنی جب آپ نے اسم کو قرآن مجید میں دیکھا کہ وہ حالت جر میں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کون سا والا مرکب ہے. اور جیسے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا مرکب ہے، آپ کا ٹرانسلیشن خود بخود بن جائے گا. بس صرف آپ کو پرابلم ووکیبلری ہوگی. انشاءاللہ ووکیبلری وقت کے ساتھ ساتھ آ ہی جائے گی. قرآن مجید کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ 80% الفاظ ایسے جو ریگولرلی ریپیٹ ہوتے ہیں. تو بس صرف آپ کو تھوڑی سی کنسنٹریشن چاہیے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے بہت آسان ہے. یہ دونوں مرکبات بہت آسان تھے. میں ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے، وہ جو 3 آپ کو میں نے ابھی تک جو چارٹ دیے، وہ تینوں چارٹ یا تو یاد ہونے چاہیے، اور یاد اگر نہیں ہو تو آپ کے پاس لکھے ہوئے کہیں نہ کہیں موجود ہونے چاہیے. ایک چارٹ آپ نے پاس بنائے، مطلب آپ کے پاس ٹوٹل جو ہے نا 6 یا 7 چارٹ بنیں گے. یعنی ایک چارٹ اگر آپ بنائیں گی تو اس میں تینوں اگر آپ دیکھیں تو تینوں چارٹ ایک شیٹ پہ آپ کے آ جائیں گے. ایک آپ کا مسلمون کی گردان کے حوالے سے، ایک ضمائر کا، ایک اشارے. اسی طرح سے ایک اور شیٹ آپ بنائیں. اس ایک شیٹ پہ سب سے پہلے آپ نے لکھا جملہ اسمیہ کے قانون. مبتدا کیا ہوتا ہے، خبر کیا ہوتا ہے، یہ قانون لکھتے 4 لائنوں میں آ جاتے. پھر آپ نے مرکب بنایا، مرکب توصیفی. مرکب توصیف کا قانون لکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج مرکب اشاری آپ نے نوٹ کیا، مرکب اشاری کا قانون نوٹ کرنا. اس کے بعد جو 2 مرکبات ہوں گے ان کو بھی اسی طرح سے نوٹ کیجیے گا. وہ ایک شیٹ آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے. کیونکہ یہی بیسک چیز ہے، یہ آپ کے سمجھ جہاں تک آ جائے گا. اس کے بعد تو صرف اور صرف جو ہے وہ ترکیبیں، صرف اور صرف اس کے اندر آپ کے پاس پھر کچھ اسم میں ہمارا وہ پارٹ جب ہو جائے گا تو آپ سمجھیں آپ کا آدھا اسم ختم ہو جائے گا. جیسے ہم مرکب 2 آخر کریں گے تو آپ کا آدھا اسم ختم، بلکہ آدھا نہیں، آپ کا سمجھے 75% اسم ختم ہو جائے گا. پھر تو بس اسم کے اندر یہی ہے کہ تاکید کیسے پیدا کرنی ہے، اس کو سوالیہ کیسے بنانا ہے، اس کو منفی کیسے بنانا ہے، اس کے اندر حسر کیسے پیدا کرنا ہے، اس کے اندر پکار کیسے دینی ہے. تو وہ چھوٹے چھوٹے حروف ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کب کس وقت کہاں آتے ہیں، ان کی کیا یوٹیلائزیشن ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ 2 مرکبات اور خاص طور پہ اگلے جو 2 مرکبات ہیں اس پہ تھوڑی سی کنسنٹریشن رکھیے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو شیورٹی دیتا ہوں کہ آپ مجھے دعا دے نہ دے، آپ اللہ کے حضور اللہ کا بڑا شکر ادا کریں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ سمجھا دیا اور سکھا دیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے ہمیں سے خیر و خیر دے. اور میں پھر معذرت چاہتا ہوں، میری تھوڑی سی ایک آج پرابلم ہے کہ جب میں کوئی قرآن کی ایکسپلینیشن کرنے جاتا ہوں تو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے. تو آج بھی میں نے کچھ آپ لوگوں کا ٹائم زیادہ لے لیا. کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم اس پہ رہوں جب تک اس کا سبجیکٹ نہ آئے. جب آئے گا تب میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں کروں گا. آج ضرورت نہیں تھی لیکن پتہ نہیں کہاں سے بات کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں خیر دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم